السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 4 رمضان المعظم سن 1445 ہجری، 15 مارچ سن 2024 عیسوی بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے سروں پر رمضان المبارک کا مہینہ مرحمت فرمایا. یہ مبارک مہینہ بڑا عظیم المرتبت ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا اور مغفرتوں والا مہینہ ہے.
جتنا ہم شکر ادا کریں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنا کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے پھر سے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ اس مہینے کو ہمارے سروں پر سایہ فگن فرمایا۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنی طرف سے آپ تمامی احباب کی خدمت میں اس مبارک مہینے کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، قبول کیجیے۔ حاضرین، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ جس کے انتظار میں کائنات کے آقا و مولا رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انتظار فرماتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام انتظار فرماتے تھے۔ بڑا ہی بخشش والا مہینہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین امت محمدیہ کی مغفرت کا معاملہ نہ فرماتے نہ رمضان کے مہینے کو عطا فرماتے، نہ سورہ اخلاص کو نازل فرماتے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ دو چیزیں عطا ہونے کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مردوں کی، عورتوں کی، بالخصوص ایمان والوں کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں، ان کے اعمال کو قبول کرنا چاہتے ہیں اور ان سے راضی ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے رمضان کے مہینے کو عطا کیا اور سورہ اخلاص کو نازل کیا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ نے جب کشف کی نگاہ سے اور دنوں میں اور مہینوں میں دیکھا تو اللہ کی رحمتیں دریا کی مانند برس رہی ہیں، جبکہ رمضان المبارک کے مہینے کو کشف کی نگاہ سے جب دیکھا گیا، سمندر کی مانند اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ اتنی رحمتیں اللہ پاک نازل فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس روزے کو جو فرض کیا ہے، اس کی کچھ جھلکیاں میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، جس سے امت محمدیہ کو تقوی پر لانا چاہتے ہیں۔ روزہ کس کا نام ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھانا، نہ پینا، نہ کوئی اور معاملہ، اس کا نام ہے روزہ۔ روزے کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ عوام الناس کا، عوام الناس کے روزے۔ دوسرا درجہ خواص کا روزہ۔ تیسرا جو روزہ ہے وہ اقص الخواص کے روزے ہیں۔ عوام الناس کا روزہ کیا ہے؟ عام لوگوں کا، ایمان والوں کا، بندے اور بندیوں کا۔
صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا اور جماع نہیں کرنا، یعنی میاں بیوی والے تعلقات سے بچنا، یہ عوام الناس کا روزہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ عوام الناس کا روزہ ہے۔ دوسرے نمبر پر خواص، خواص کہتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں وی آئی پی، خواص خاص لوگ، یعنی اللہ کے خاص بندے، وی آئی پی۔ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں جو کہتے ہیں جو خاص لوگوں کو وی آئی پی، وی آئی پی سے ان کا تعلق ہے، ان کا کنیکشن ہے وغیرہ وغیرہ، ان کا روزہ یہ بھی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، جماع کرنے یعنی میاں بیوی والے تعلقات سے بچتے ہی ہیں، اس کے ساتھ جسم کے ہر عضو کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ آنکھ گناہوں سے بچاتے ہیں، کان گناہوں سے بچاتے ہیں، دل و دماغ گناہوں سے بچاتے ہیں، زبان گناہوں سے بچاتے ہیں، ہاتھ اور پیر گناہوں سے بچاتے ہیں۔ کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں، تمام تر گناہوں سے بچنا اس کا نام روزہ، یہ وی آئی پی کا روزہ ہے، یعنی خواص کا روزہ۔ اور آگے بڑھیں، اقص الخواص کا روزہ، اقص الخواص کسے کہتے ہیں؟ وی آئی پی، ان کا روزہ، خطبوں کا روزہ، ابدالوں کا روزہ، بڑے اولیاء اللہ کا روزہ، مجاہدین کا روزہ، عارفین کا روزہ، یہ بھی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، میاں بیوی والے تعلقات سے بچتے ہی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جسم کے ہر عضو کو سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک نافرمانی میں نہیں لگاتے، اطاعت میں لگاتے ہیں۔ تیسرا نمبر یہ ہے ان کا اقص الخواص کا، وی آئی پی والے، یعنی اعلیٰ درجے کے جو لوگ ہیں، بندے ہیں اللہ کے، ان کا اپنے ہر وقت کو، رمضان کے ایک لمحے کو غفلت میں نہیں گزارتے، دل و دماغ کو، اپنے جسم کو، زبان کو، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، درود پاک میں اور دیگر اعمال و وظائف میں لگاتے ہیں۔ یہ ہے اقص الخواص کا روزہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ عوام کا روزہ کیسا ہے، اس کے بعد کے خواص کا روزہ کیسا ہے، اقص الخواص کا روزہ ہے۔ تو اسی لیے درجات بھی اللہ نے رکھا ہے روزے کے اندر۔ دیکھیے، ایک من لوہا ہے، ایک من چاندی ہے، ایک من سونا ہے، تین بھی ایک ایک من ہیں، لیکن قیمت برابر ہے؟ لوہے کی قیمت الگ ہے، چاندی کی قیمت الگ ہے، حالانکہ ہے تو تینوں بھی ایک ایک من۔ لوہا بھی ایک من ہے، ایک من بولے تو 10 کے جی، لوہا بھی 10 کے جی، چاندی بھی 10 کے جی، سونا بھی 10 کے جی، لیکن ڈیفرنٹ کیوں ہے قیمت میں؟ ہیں تو 10 کے جی، لوہے کی قیمت الگ، چاندی کی قیمت الگ، سونے کی قیمت الگ۔ تو یہ روزے کے جو درجات بیان کیے گئے، عوام الناس کا جو روزہ ہے، اس کا بھاؤ، اس کی قیمت لوہے کی قیمت کے برابر۔ خواص کا جو روزہ ہے، اس کا بھاؤ، اس کی قیمت چاندی کے برابر۔ اقص الخواص وی آئی پی والوں کا، یعنی خاص اللہ کے بندے بندیوں کا روزہ ہے، اس پر سونے کا بھاؤ کے برابر اجر و ثواب۔ اور یہ نہ سوچئے کہ اللہ ان کو اتنا دے رہی، نہ ہم نہ کی نہیں دے رہی، خدا کی شان، ان کو جتنا دے رہے ہیں ہمیں بھی دے سکتے ہیں، لیکن خلوص للہیت کے ساتھ میں روزہ رکھا جائے۔ ساری عبادتوں میں ریاکاری ہو سکتی ہے، حج میں ریاکاری ہو سکتی ہے، نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے،
زکوٰۃ دینے میں ریاکاری ہو سکتی ہے، صدقہ و خیرات میں ریاکاری ہو سکتی ہے، ہر معاملے میں ریاکاری ہو سکتی ہے، ممکن ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزہ ہیں کہ نہیں، بولے تب پتہ چلے گا کہ یہ روزے سے نہیں ہے۔ ہر یہ کیا سمجھتے؟ روزے سے ہیں۔ یہ سوائے خدا کے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزے سے ہیں یا نہیں۔ اس میں ریاکاری کا جو شبہ ہے وہ بالکل کم ہے، گنجائش پائی نہیں جاتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، حج کا اجر فرشتوں کے ذریعے دلواتا ہوں، عمرے کا اجر فرشتوں کے ذریعے لکھواتا ہوں، نماز کا اجر فرشتوں کے ذریعے دلواتا ہوں، زکوٰۃ کا اجر فرشتوں کے ذریعے دلواتا ہوں، صدقہ و خیرات کا اجر فرشتوں کے ذریعے دلواتا ہوں، یتیموں کی، بیواؤں کی، بے کسوں کی، بے سہاروں کی، اپاہجوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا ثواب فرشتوں کے ذریعے دلواتا ہوں۔ میری عزت و جلالت کی قسم، روزے کا ثواب میں کسی فرشتے کے حوالے نہیں کرتا، روزے کا ثواب میں خود دیتا ہوں۔ کون دیتی؟ خدا خود دیتی۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود اس بندے کے حوالے ہو جاتا ہوں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ میرا ہو گیا، میری اطاعت کیا، میری فرما برداری کیا، میرے احکامات پر زندگی گزارا، اس بندے کا میں ہو جاتا ہوں، روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ اب جب روزے کا بدلہ خود پاک پروردگار عالم دینے پر آئے، اندازہ لگائیں کیا کچھ نہیں دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطاری کے وقت میں دعا مانگو، دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا مانگو، دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنی تمام حاجتوں کو پاک پروردگار عالم کے دربار میں رکھو۔ دنیا کے بادشاہ دینے پر آئے تو خزانے لٹا دیتے ہیں، پاک پروردگار عالم تمام بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، داتاؤں کا داتا، سقیوں کا سقی، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام زمینوں کے، آسمانوں کے خزانے خدا کے قبضے میں ہیں، اس سے مانگا جائے تو خزانے لٹا دیتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ دینے پر آئے تو نہ مال کو دیکھتے ہیں، نہ دولت کو دیکھتے ہیں، نہ چھوٹے انسان کو دیکھتے ہیں، نہ بڑے انسان کو دیکھتے ہیں۔ اب اس خدائے قدوس کا کیا کہنا؟ ہارون رشید معلوم؟ بادشاہ ہارون رشید۔ اس بات پر مجھے بات یاد آئی کہ بادشاہ لٹانے پر آئے تو کیوں لٹاتے ہیں؟ ہارون رشید کہیں گزر رہے تھے، زبیدہ خاتون کے شوہر ہارون رشید، آج بھی نہر زبیدہ موجود ہے۔ ایک لمبی چوڑی تفصیلات ہے، کبھی موقع ملے تو زبیدہ خاتون یہ نیک عورت تھی کون میں عرض کروں گا۔ بہرحال اتنا کافی ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے مکہ المکرمہ گئے ہیں وہ دیکھا ہوگا کہ زبیدہ، نہر زبیدہ، پانی کا انہوں نے انتظام کیا تھا، اس زمانے میں ان کے پانی کا انتظام کیا تھا، قحط سالی تھی، پانی نہیں تھا۔ ان کے شوہر ہارون رشید بادشاہ گزرے ہیں، ایک اچھے گزر رہے تھے، ایک بزرگ بابا جی
بیٹھ کر ایک درخت لگا رہے ہیں۔ بادشاہ جاتے جاتے رکے، ان بزرگ بابا جی سے پوچھا، بابا جی آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، موت کا کسے کیا پتہ کب آ جائے، یہ درخت آپ لگا رہے ہیں، اس کا پھل آپ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے کسے معلوم، آپ کو تو اس کا پھل نصیب نہیں ہوگا، کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ بابا جی کہنے لگے تاریخی جملہ، وہ اللہ کے بندے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ، اس بزرگ نے کہا وہ اللہ کے بندے، اگلوں نے جو گزر گئے ہیں انہوں نے درخت بوئے، اس کا پھل ہم کھا رہے ہیں، ہم درخت بوئیں گے، ہمارا پھل پیچھے آنے والی نسل کھائے گی۔ یہ بات بادشاہ کو بہت پسند آئی، 1000 اشرفیوں کی تھیلی نکال کر بزرگ کے حوالے کر دیا۔ خوشی میں آ کر بزرگ نے کہا خدا کا شکر ہے، اگلوں نے درخت بویا، اس کا پھل ہم نے سال میں 1 مرتبہ کھایا، لیکن میں درخت ابھی بویا، ابھی فوراً مجھے اس کا پھل مل گیا۔ یہ بات بھی بادشاہ کو، ہارون رشید کو بڑی پسند آئی، پھر 1000 اشرفیوں کی تھیلی دے دی۔ کتنے ہو گئے؟ 2000 ہو گئے۔ بزرگ نے کہا خدا کا شکر ہے، اگلوں نے درخت بویا، سال میں 1 مرتبہ ہم نے پھل کھایا، لیکن ابھی میں نے درخت بویا، 2 مرتبہ میں نے اس کا پھل کھایا۔ پھر یہ بات بادشاہ کو پسند آئی، ماشاءاللہ، پھر 1000 اشرفیوں کی تھیلی نکال کر بزرگ کو دے دیے، 3000 اشرفیاں ہو گئے۔ وزیر جو بازو کھڑا تھا نا بادشاہ کے، یہ بڑا ہوشیار تھا، حالانکہ بادشاہوں کے پاس جو وزیر رہتے ہیں وزراء، وہ 1-2 تو بہت ہوشیار رہتے ہیں، ایسے ہی ہوشیار وزراء کو وہ اپنے بازو رکھتے ہیں۔ وزیر نے کان میں کہا بادشاہ سلامت، فوراً نکلے، یہاں سے نکل جائیں تو بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا پورا خزانہ یہ بزرگ اڑا لے چلے۔ ایک سوال پر ایک جواب، ایک سوال پر ایک جواب، تو بادشاہ نے وہاں سے نکل گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے دنیا کے بادشاہ لٹانے پر آئیں، کتنے 1000 درہم ہوئے، دینار ہوئے نہیں دیکھتے، لٹاتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، کوئی جملہ پسند آ گیا دے دیا، کوئی بات پسند آ گئی دے دی۔ لیکن خدا وحدہ لا شریک، تمام کائنات کا خالق و مالک، بادشاہ دنیا کے ان کا خزانہ ختم ہو سکتا ہے، یہ بادشاہ کنگال ہو سکتا ہے، بھکاری ہو سکتا ہے، لیکن پاک پروردگار عالم کا خزانہ اتنا زیادہ ہے، انسان و جنات کو اللہ رب العالمین قیامت کی صبح تک بھی پورے برابر تقسیم کی جائے تو اس بات کو کہنے پر خدا کی شان میں گستاخی ہو جائے گی کہ خدا کے خزانے میں ایک رائی کے دانے کے برابر کی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اتنی بڑی خزانے کے اللہ پاک مالک، تو اللہ پاک فرماتے ہیں روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں، میں خود دیتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ پاک خود فرماتے ہیں حدیث قدسی میں خود اس بندے کا بدلہ ہو جاتا ہوں، میں خود اس کے حوالے ہو جاتا ہوں، بندہ میرا میں اس کا ہو گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، خلوص للہ سے روزے رکھنا۔ اور اس امت کے لیے خصوصی 5 چیزیں اللہ نے عطا فرمایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ میں میری امت کو جو دی گئی، پچھلے نبیوں کی قوم کو کسی کو نہیں دیا گیا۔ نمبر 1، روزے دار کی منہ کی بدبو، منہ سے جو بو نکلتی نہیں، یہ پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بو نکلتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ ہمارے منہ کی بدبو ہماری بیوی نہیں پسند کرتی، ہماری اولاد نہیں پسند کرتی، شوہر کی بدبو کو، بیوی کے نکلنے والی منہ کی بدبو کو شوہر پسند نہیں کرتا۔ قربان جائیں خدا کی رحمت پر کہ بندے کے منہ سے نکلنے والی بدبو خدا کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ خصوصیت ہے میری اور آپ کی۔ نمبر 2،
میری اور آپ کی امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں تک، بلوں میں رہنے والی چونٹیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ کب سے کب تک؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب یہ بات آئی تو صحابہ نے سوال کیا کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں روزے داروں کے لیے کب سے کب تک دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات۔ تیسری بات، روزے داروں کے لیے جنت کو ہر دن سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، تاکہ دنیا کی مشقتوں کو پھینک کر میرے محبوب کے امتی آئیں گے تو میں ان کو جنت میں داخلہ کر دوں۔ نمبر 4، امت محمدیہ کے روزے داروں کو بہکانے نہ پائے، گمراہ کرنے نہ پائے، گناہوں میں ملوث نہ کرے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کے ذریعے بڑے بڑے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر سمندروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہر مسجد پر ہو جاتی ہے۔ فجر کو نہیں اٹھنے والا 3 بجے اللہ کا بندہ اٹھ رہا ہے، فجر نہیں پڑھنے والی بندی 3 بجے اٹھ کر پکا رہی ہے اللہ کی بندی۔ یہ کیوں؟ شیطان بیچارہ قید ہو گیا، اس لیے اٹھنا آسان، گناہوں کی کثرت کم ہو گئی، نیکیوں میں اضافہ، تلاوت میں اضافہ، ذکر میں اضافہ، درود پاک میں اضافہ، صدقہ و خیرات میں اضافہ، اللہ اللہ کرنے میں اضافہ، نمازوں کی پابندی میں اضافہ۔ شیطان بیچارہ قید ہو گیا، سب آزاد ہو گئے۔ رمضان کے بعد شیطان بیچارہ آزاد ہو جائے گا، یہ جو بندے آزاد تھے سب قید ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ اس مبارک مہینے کی برکت سے پوری زندگی اسی طریقے سے پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، جو ماحول رمضان کے مہینے میں ہے نا، اگر یہی ماحول سال کے 12 مہینے بھی اگر ہو جائے، کسی کی کیا مجال مساجد کی طرف انگلی اٹھانے کی، کسی کی کیا مجال کہ اسلام پر بہتان باندھنے کی، کسی کی کیا مجال کہ ہماری ماں بہنوں کی طرف خونخوار آنکھوں سے یوں دیکھنے کی۔ ہمارے اعمال کی کمی ہے۔ کس کی کیا مجال ہے کہ مساجد کے اوپر بلڈوزر چلانے کی؟ یہ موقع ہم نے دیا ہے، خدا کے گھروں کو ویران ہم نے کیا۔ 1 مہینہ آباد کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کی ذات پر ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ کچھ احسان نہیں کیا ہم نے، خدا کے کروڑوں احسانات ہم پر ہیں۔ ہم نے کوئی احسان نہیں کیا روزہ رکھ کر، اپنے ہی فائدے کے لیے روزہ رکھا، اپنے ہی فائدے کے لیے سحری کیا، اپنے ہی فائدے کے لیے افطاری کیا، اپنے ہی فائدے کے لیے زکوٰۃ دیا، اپنے ہی فائدے کے لیے صدقہ و خیرات کیا، اپنے ہی فائدے کے لیے حج اور عمرہ کیا۔ خدا پر احسان نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ، ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی۔ اب 5ویں چیز، رمضان کی آخری رات میں تمام روزے داروں کی اللہ پاک مغفرت کر دیتے ہیں، وہ بھی کامل مغفرت۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس دن کس لیے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دستور یہ ہے کہ جب مزدور مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کی اجرت دی جاتی ہے۔ یہ روزے دار اپنا کام پورا کیا ہے، خدا کے حکم کو مانا ہے، خدا کے رسول کے حکم کو مانا ہے، اطاعت کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، روزوں کو رکھا ہے، بشاشت کے ساتھ میں تراویح کو پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے، ذکر کیا ہے، صدقہ و خیرات و مالوں کی زکوٰۃ دیے ہیں، اس کی اجرت مغفرت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی میری امت کو دیں گے۔ یہ 5 چیزیں ہی میرے پیاروں خصوصیت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ لیکن قربان جائیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر،
روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن پچھلی کسی نبی اور کسی نبیوں کے قوم کو ایسا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا 30 روزے رکھو، 30 دن کا اعتکاف کرو، اس کے بعد میں آؤ طور پر تورات کتاب دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا 30 دن کا اور 30 دن روزے رکھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کچھ کھائے کچھ پیے، بھوکا روزہ آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، پورے مکمل 30 کے 30 بھی۔ کتنی طاقت ہوگی ان کے پاس، پیغمبر نا، موسیٰ پیغمبر۔ جب تورات لینے کی باری آئی، خدا کے یہاں جانے لگے، اب دیکھا تو منہ سے بو آنے لگی۔ بو تو آتی، 10-12 گھنٹے کے اندر کچھ نہ کھایا پیا جائے تو ہم لوگوں کے منہ سے بھی بو آتی ہے۔ 30 دن 1 مہینہ موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لیا۔ اب خدا سے ہم کلام کرنے جا رہا ہوں، تورات لینے جا رہا ہوں، منہ کی بدبو زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، مسواک کیا۔ خدا پاک کے دربار میں کوئی طور پر گئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ تم کو جتنا حکم تھا اتنا کرنا تھا۔ اندازہ لگاؤ، خدا نے پیغمبر کو متنبع کیا تو میں اور آپ کون ہوتے؟ خدا نے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کو، پورے نبیوں میں جلالی پیغمبر، موسیٰ جتنا تم کو حکم دیا گیا تھا اتنا ماننا۔ 30 روزے رکھو، رکھا آپ نے، 30 اعتکاف کرو 30 دن کی، کیا آپ نے۔ خاموش آنا چاہیے تھا۔ مسواک کیوں کیا آپ نے؟ پاک پروردگار عالم میرے منہ سے بو آ رہی تھی اس لیے میں نے مسواک کیا تاکہ بو زائل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ منہ سے نکلنے والی بدبو مجھ کو پیغمبر سے زیادہ پسندیدہ ہے مجھے، آپ نے ہمارے حکم کو مانے بغیر اپنی مرضی سے مسواک کیا ہے، تورات آپ کو اب نہیں ملے گی، اب جاؤ 10 ایکسٹرا روزے رکھ کر کے آؤ۔ 30 تو ہو گئے تھے نا، اب 10 ایکسٹرا رکھو، 40 کی عدد پوری کر کے آؤ۔ تو قربان جائیں میرے اور آپ کے نبی پر اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرمائی، مسواک کا حکم دیا میرے پیارے نبی نے، مسواک کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچی مسواک کرو کہ سکی مسواک کرو، لیکن مسواک کرنا سنت، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا میں نے موسیٰ کو یوں کیا تھا میرے محبوب کی امت کو بھی منع ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم مسواک کرو، یہ اللہ کو محبوب بنانے والی چیز ہے اور مجھے راضی کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس مہینے کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا واقعہ سناتا ہوں۔ کیا حضرت یہ دلوانا چاہتے ہیں مسجد میں؟ اچھا اچھا، ختنہ کے لیے بیت المال کی طرف سے ختنہ بھی، اچھا اچھا، غریب جو ہمارا رمضان کے بعد کریں گے بیت المال صدقہ۔ جی جی حاضرین، ایک چھوٹا قصہ سنا کر میں اس کی تفصیلات عرض کروں گا۔ رمضان کی قدر کیجیے، رمضان کی قدر بہت ضروری ہے۔ اللہ والوں نے قصہ لکھا ہے، مختصر ختم کروں گا کہہ کر۔ کسی زمانے میں ایک مجوسی رہتا تھا، مجوسی۔ آج بہت سارے ہماری قوم کے نوجوان بزرگ ہم دیکھتے ہیں بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے، ارے بھئی اور دنوں میں پی رہے پیو، رمضان کی تو قدر کرو نا۔ پان پراگ کھاتے ہیں، ہنس کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسی کیسی بلا ہے، سب استعمال کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ یہ ہوٹل والے بیچارے بھی ایسے با شرم ہو جاتے ہیں رمضان میں، 11 مہینے بے شرم ہو جاتے ہیں، ہوٹل کھلی رہتی ہے، رمضان میں اتنا با شرم ہو جاتے ہیں گویا کہ با پردہ عورت جو ہوتی ہے نا پردے لگا دیتی۔ ارے اللہ کے بندو، تم نے کھانے پینے کی ہوٹل کھولا ہے تبھی تو لوگ آئیں گے، اللہ کے واسطے بند کرو، کون آئے گا؟ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کھانے کے ہوٹل والے، چائے کے ہوٹل والے غیر مسلم ہے تو بات الگ جی، ہمیں اس سے سوال نہیں، پوچھنے کا بولنے کا حق نہیں۔
ہمارا اپنا نا ایمان والا، اسے بولنے کا حق ہے ہمارا، کھولتا کیوں؟ ارے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں قسم کھا کر کہوں تو بات جھوٹی نہیں ہوگی، 11 مہینہ جتنا نہیں کھاتے ہم اتنا ایک مہینے میں کھاتے نہیں کھاتے؟ ایمانداری سے بتاؤ، اگر میری بات غلط ہے تو اٹھ کر ٹوک سکتے ہیں کہ خطیب صاحب آپ نے غلط کہا ہے۔ 11 مہینہ جتنا نہیں کھاتے ایک مہینے میں اللہ کھلا رہے، اللہ کا وعدہ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ ہوٹل بند کرو نا، افطار کے بعد کھولو، رات کے 11 تک 12 تک، آدھی رات تک پرمیشن ملی ہے ہماری حکومت کی طرف سے کرناٹک کی، چلاؤ، رمضان کا ادب تو کرو۔ آپ کھولے ہی تو آئے گا مجبور ہو کر کوئی آدمی۔ اور یہ جانے والے بھی اتنے بے شرم ہیں، اتنے بے شرم ہیں، 11 مہینے بے شرم ہو کر پیتی، یہ ایک مہینہ با شرم پردے کے پیچھے جا پیتا اس کا دین۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے ہماری قوم نے؟ اسلام کو بدنام ہم نے کیا ہے، ہم بولتی انہیں بدنام کر دیا، انہیں بدنام کر دی، فلاں کر دی، فلاں کر دیا، فلاں نہیں۔ میرے پیارو، ایک انگلی اس طرف جا رہی ہے، یہ 3 انگلیاں ہماری طرف۔ ایک مرتبہ سبق میں بیٹھے تھے، میرے استاد محترم سمجھا رہے تھے، دیکھو ایک انگلی ہم سامنے بتاتی ہیں ایسا، 3 انگلیاں ہماری طرف اشارہ کر رہے، یہ انگوٹھا، اب یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، ایک انگلی سامنے والے کو، یہ 3 انگلیاں ہم نہ بتا رہی سے، خبردار تو ایک انگلی ادھر بتا رہا، 3 انگلیاں ادھر ہیں، خبردار تو سنبھل جا۔ مطلب انہیں کون ہے؟ بعض مرتبہ چھوٹوں سے بھی بڑے سیکھنا پڑتا۔ حضرت نے سوال کیا، بتاؤ یہ کیا ہے؟ اساتذہ ہمارے بڑے اسلاف ان کو تو معلوم رہتا ہی ہے، لیکن بعض مرتبہ جو طلباء میں سب سے چھوٹے ہوتے ہیں نا، بڑوں سے جلدی جواب دے دیتے ہیں۔ غلطی ہے کہ صحیح ہے کہ بات کا قصہ ہو، زبان میں جواب آیا تھک کے من دے دیے۔ ایک چھوٹا بچہ تھا، غالباً ہمارا بچہ ہے نا یہ عمر کا، پورے طلباء بیٹھے تھے۔ حضرت بھی بولوں کیا؟ ہم بول بیٹا، انہیں کون معلوم؟ انہیں وٹنس انہیں۔ حضرت تھپکی دیے اس کی پیٹھ پر، واہ بیٹا واہ، شاباش، تیرے ذہن میں بات آئی کیسے؟ اس سے پہلے کون تو بول کے تھے کہ نہیں حضرت میری زبان میں ایک دم آغاز ہو۔ کون انہیں؟ وٹنس انہیں، گواہ۔ ایک انگلی سامنے والے کو بتا رہے، 3 انگلیاں تیری طرف، تو خبردار ہو جا، یہ گواہ۔ تو میرے حال دوسروں کے اوپر ہمیں انگلیاں نہیں اٹھانا، ہم کو سمجھ جانا، اسلام کی، قرآن کی، مذہب کی بدنامگی ہم سے جتنا ہو رہا کسی اور سے نہیں۔ بہرحال کسی زمانے میں ایک مجوسی رہتا تھا، مجوسی کہتی آگ کی پوجا کرنے والے کو۔ ایک دن رمضان کا مہینہ ایسا ہی چل رہا تھا اس کے زمانے میں، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، گھر سے باہر نکل کر روٹی کھا رہا تھا۔ یہ مجوسی کہیں باہر گیا تھا، باپ بچے کا آیا، دیکھا تو اس کا بچہ روٹی کھا رہا باہر کھڑے ہو کر، ایک تماچا مارا، بے وقوف، مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمانوں کے بچے بڑے بوڑھے عورتیں سب روزے سے ہیں، تو روٹی باہر کھا رہا ہے، اگر تجھے کھانا ہی ہوتا اندر بیٹھ کر کھاتا، باہر کھانے کی کیا ضرورت ہے تجھے؟ مسلمانوں کے رمضان کی توہین کر رہا ہے۔ ایک تماچا رسید کیا، بچے کو لے کر اندر چلا گیا۔ بات آئی گئی، چھوٹی سی بات تھی نا، بچے کو ڈانٹا، بات ہو گئی۔ چند دن گزرنے کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے کے اللہ والوں نے اسے خواب میں دیکھا، جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اللہ والوں نے پوچھا، ارے اللہ کے بندے، تو اور جنت کوئی کنیکشن آئی ہی نہیں۔ ارے ایمان والا ہوتا تو کچھ امید کر سکتے تھے، کوئی نہ کوئی اللہ کو اس کی نیکی پسند آئی ہوگی، اللہ نے معاف فرما کر اس کے گناہوں کو جنت میں داخلہ کیا ہوگا۔ تو مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا، آگ کو خدا تسلیم کرنے والا، اور تو اور جنت کیسے؟ اس نے کہا، او اللہ کے بندے، بات دراصل یہ ہے، میری حیات میں رمضان کا مہینہ آیا تو سب مسلمان روزے سے تھے، میرا بچہ روٹی لے کر باہر آ کر کھا رہا تھا، میں یہ کہہ کر ایک تماچا رسید کیا، بے وقوف، کھانا ہی ہوتا تو اندر کھا لیتا، مسلمان سب روزے سے ہیں، اس مہینے کی بے حرمتی کیوں کر رہا ہے؟ بس اتنی سی بات تھی۔ جب میرا دنیا سے آنے کا وقت آیا
تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے کلمہ پڑھ کر میرا ایمان پر خاتمہ ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مرنے والا بھی خلوص سے کلمہ پڑھتا ہے، 100 سال کا کافر کیوں نہ ہو، اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب گناہ ہی نہیں تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ نے جنت میں میرا داخلہ کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا ایک مجوسی اپنے بچے کو مار کر اس مہینے کی قدردانی کرنے کی بنیاد پر اللہ پاک نے جنت میں داخلہ کیا۔ میں اور آپ ایمان والے، قرآن والے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اگر میں اور آپ قدر کریں گے تو اللہ کیا نہیں دیں گے؟ ناقدری کریں گے تو اس کا الٹا اور برعکس۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین، ایک دو تین اعلانات ہیں، ذرا سنیں۔ جو حضرات مسجد میں اے سی ڈلوانا چاہتے ہیں، اللہ کا گھر ہے نا، گرمی کیسی چل رہی ہے، کتنے پریشانی ہو رہی ہے تراویح میں اور نمازوں میں، یہ جو فین پھر رہی نا یہ بیکار ہو رہی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدا کا گھر ہے، یہ جنت کی کیاری ہے، اس جنت کی کیاری میں میں اپنی طرف سے اے سی لگا دوں گا تاکہ آنے والے مصلیوں کو سکون ہو، راحت ہو۔ 4 رکعت فرض پڑھ کر دوڑنے والے 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل پڑھ کر 5 منٹ سکون، ٹھنڈا رہا تو سکون سے بیٹھتے نا، چلو بھئی 5 منٹ اندر بیٹھیں گے، 5 منٹ اندر نماز بھی نہیں پڑھے، کم سے کم ذکر تو کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ذکر بھی نہیں کرے، کم سے کم مسجد کو دیکھ کر ماشاء اللہ تو بولتے ہیں، یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ سکون اور راحت کے لیے، اللہ کے بندوں کو راحت پہنچانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو سکون پہنچانے کے لیے میں اللہ کے گھر کے لیے اے سی کا انتظام کر دیتا ہوں، آپ کے نام سے، آپ کے بیوی بچوں کے نام سے، والدین کے نام سے، جس کے نام سے ڈلوانا چاہتے ہیں۔ آپ کو ذمہ داروں کی طرف سے اجازت ہے، گزارش بھی کی گئی ہے کہ اللہ کے گھر کا خاص خیال رکھیں۔ ہم لوگ اپنے گھروں میں سب سے پہلے گرمی کے موسم میں اے سی کا خیال کرتے ہیں کہ گرمی بھی دیکھو ٹینشن، میں آرام سے رہنا، بیوی بچے آرام سے رہنا، میرے ماں باپ آرام سے رہنا، سوچتے نہیں سوچتے؟ اللہ کے گھر کا خیال کرو میرے پیارو، اللہ کے گھر کا خیال کرو۔ آج آنے والے مصلیوں کی راحت کا خیال ہم کریں گے، ہماری اور ہمارے نسلوں کی راحت کا خیال خدا کریں گے، اس کا خاص خیال کریں۔ اور جو احباب استطاعت رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ اے سی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ درخواست آپ قبول کر انشاءاللہ الرحمن، میں اس بات کی بھی امید کرتا ہوں آئندہ جمعہ میں آنے سے پہلے کوئی نہ کوئی بندے یہاں انتظام اس کا کر دیں گے، اور اس بات کی امید بھی ہے۔ اور ہماری قوم غریب کو کون بھی بولنا نہیں، ہماری قوم غریب ہے ہی نہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، ہماری قوم غریب ہے ہی نہیں۔ جتنا ہماری قوم کھاتی ہے کوئی اور قوم نہیں کھاتی، جتنا ہماری قوم پہنتی ہے کوئی اور قوم نہیں پہنتی، جتنا ہماری قوم کے پاس پیسہ ہے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، امبانی اڈانی بھی بیکار ہے، ہماری قوم کے جوتیوں کی دھول بھی نہیں، وہ اس کا نام چپ کے اوپر رکھ لیں سیوں۔ سمجھ میں یہی بات، اللہ نے وہ مال وہ دولت ہماری قوم کو دیا ہے، مسلمانوں کے پاس ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم دکھاتے نہیں، انکم ٹیکس والے آ جاتے ہیں بول کر۔ خیر، اللہ پاک سب کے لیے خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے۔ آئندہ جمعہ تک سہولت کے حساب سے جو ہے آپ اسی کا انتظام فرما دیں۔ جنت میں اور قبر میں اللہ پاک جنت کی کیاری کی ہوائیں آپ کے قبروں میں چلا دیں گے، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ہماری اس مسجد میں بیت المال چل رہا ہے، اس کی طرف سے جو ہے ختنہ کا بھی انتظام کیا گیا ہے، غریب ختنہ کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ جو ہم ختنہ کروانا چاہتے ہیں، ایک مسئلہ مجھے کئی دن پہلے بھی کچھ احباب نے پوچھا، کیا حضرت ختنہ کرانا ماں باپ کے اوپر فرض کر دینا؟ فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، ماں باپ بھی کرا سکتی ہیں، دادا دادی بھی کرا سکتی ہیں، نانا نانی بھی کرا سکتی، دوسرے احباب بھی کرا، جہاں انتظام کیا جاتا ہے وہاں بھی۔ میں کتنے بچوں کو لے جا کر پکڑ کے ختنہ کرا کو لگ جا چھوڑو جی، کام ہو رہا ہے کام کرو جی، چپ کے ماں باپ کے اوپر فرض کرتے، دادا دادی کے اوپر، یہ سب باتیں نہیں ہے۔ کام ہو رہا بس کر لو، بس اتنا کام۔ بہت سارے ایسے خاندان کے پڑوس کے بچے ہیں، یقین مانیے میں زبردستی لے جا کر پکڑ کر ختنہ کرا کر لا چھوڑ بھیجو، کام ہوگا تمہارا، چپ رہو جی، اب خاموش۔ کہاں کا یہ سب ماں باپ پر فرض کرتے، واجب کرتے، سنت موقدہ کرتے، غیر موقدہ، سب کیا بات ہے یہ سب؟ یہ سب نہیں، اس کا انتظام کیا گیا ہے، کیجیے۔ اور غریب یتیم بیوہ کی مدد کر سکتے ہیں آپ، جو بیت المال یہاں پر چل رہا ہے نا، اس کا بھی خاص کر جو ہے آپ
زکوٰۃ و صدقات و فطرات وغیرہ سے جو ہے آپ یہاں تعاون فرمائیں۔ یہاں بیت المال معلوم ہے کہ نہیں معلوم میرے بھائی، میرے پیاروں؟ یہاں بیت المال ہے، یہاں معلوم نہیں معلوم؟ مسجد مکرم میں بیت المال ہے الحمدللہ، ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر آپ کی زکوٰۃ کا مال، صدقات و فطرات کا مال یہاں پر لگائیں تو انشاءاللہ یہاں وہ مال اکٹھا کر جمع کر غریبوں کی مدد ہو جائے گی، یتیموں کی مدد ہو جائے گی، بے کسوں کی، بے سہاروں کی اور ضرورت مندوں کی مدد ہو جائے گی۔ بس اس کا خاص خیال کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ کیا حضرت مجھے کہا مدرسے کے بارے میں؟ ماہانہ باکس، ٹھیک ہے، بہرحال جو ہے باکس رکھا ہوا ہے وہاں پر، آپ جو ہے آپ تعاون ہفتے میں بھی کر سکتے ہیں، روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ تو ہے نا، صدقات و زکوٰۃ وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں، توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعاون کرنے کو بے انتہا قبول فرمائے، آپ کی خدمات کو اور منتظمین کی خدمات کو دنیا اور آخرت میں اللہ پاک نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے متعلق کچھ کہنے کا جو ارادہ ہے، آپ جلدی آنے کی کوشش کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔